ہم سورہ یوسف کی پڑھیں گے آیت نمبر 36 سے ترجمہ اور اس کی روحانیت۔ وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنًا فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، یہ جو میں نے بھی آیتیں پڑھی ہیں اس کا مطلب ہے اور ان کے ساتھ دو اور جو ان کی اور ان کے ساتھ دو اور جو ان جوان بھی داخل زنداں ہوئے۔ ایک نے ان سے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان۔ اچھا، یہ سجین جو ہے نا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اینڈ کی جو آیتیں ان کے اندر سجین لکھا ہوا ہے کہ سجین ایک جہنم کے اندر ایک سجین ہوگی، یعنی جس کو یہ سجین انہوں نے جیل کو کہا ہے یہاں پہ، تو جیل اس کا مطلب جیل سجین جو ہے وہ جیل ہے، تو اس کا مطلب وہ جو قید ہے جہاں پہ قید کیا جاتا ہے، تو انسان کو اپنے ہی برین کے اندر اپنی ہی سوچوں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور لیکن اگر آپ اس کو ویسے دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کوئی حضرت یوسف آئے تھے، انہوں نے ایسا کیا، یہ سب کچھ کیا، تو میں تو ان کی حضرت یوسف کی گواہی تو میں نہیں دوں گی کہ کوئی مجھ سے پہلے آئے تھے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے نا، یہ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے اس طرح کے واقعے کو اپنے خود کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اور پھر میں نے آگے پیش کرنا ہے، کیونکہ میں اگر کسی کی بات بتاؤں گی نا تو اس کا مطلب ہے میں کسی اور کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، جب تک وہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، یہ قرآن پاک جو ہے یہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کے بعد پھر مانتے ہیں، تو اس کی آیتوں کی بھی ہمیں تصدیق کرنی پڑے گی۔ آپ ایسے ہی ہر آیت کے اوپر آنکھیں، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو کہتی ہے کہ تم قرآن کے اوپر بھی وہ لوگ جو بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر بیلیو کر لیتے، یعنی بالکل آنکھیں وہ یا کچھ اس طرح سے ہے اس کا مفہوم کہ بس اس کے اوپر گر نہیں جاتے، آیتوں کے اوپر جو جس نے بتا دیا اس کے اوپر ویسے ہی مان لیا، سنا اور بس مان لیا، نہیں، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی آیتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے، ایک نے ان میں سے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اچھا، شراب یہاں پہ لکھا ہے، خمر لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ خمر نچوڑ رہا ہوں، عاصر خمر یعنی اس کو نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ اچھا، تو اس کا آگے جواب بھی دے دیا ہے
کہ اگلی والی آیتوں میں جا کے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اگر اس کو دیکھیں نا، یہاں پہ خمر کیا ہوتا ہے، ہمیں نا جب خمار ہونے لگ جاتا ہے کسی چیز کا نا، کسی بھی چیز کا، میں تو اپنا بتا دوں کہ مجھے قرآن پاک جو ہے مجھے اسی کا خمار ہے۔ مجھے تو ویسے اگر دیکھا جائے، ہاں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خمار ہو سکتا ہے، کسی سے محبت ہو جائے اس کا خمار ہو سکتا ہے، غصہ آنے لگ جائے غصے میں خمار۔ خمار کا مطلب ہوتا ہے اپنی جو اصل ہے اس سے زیادہ بڑھ جانا، خمار ہو جانا، کسی کا اس چیز میں خمار، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی کے نشے میں پاگل ہو رہا ہے، یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ لوگوں کو کسی چیز کا نشہ مل جاتا ہے، جیسے ہم کیا کہیں گے، جب کوئی انسان نشہ کر لیتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ تو خمار ہو گیا، اس کو نشے میں ہو گیا۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کے یہ جیسے قرآن پاک کا علم ہے، ہم اس کے نشے میں کئی دفعہ لوگ قرآن پاک کے نشے میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کے نشے میں کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کی آیت قرآن سے پیار محبت کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اس میں کیا، اس کو سمجھنا بھی ہے، بس اس میں جو لکھا ہے اس پہ یقین کرتے جانا، سمجھ کے یقین کرنا ہے۔ یقین تو کرنا ہے لیکن سمجھنے کے بعد یقین کرنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کر لیتا ہے یا لڑکی لڑکے سے محبت کر لیتی ہے تو وہ بھی اس کے نشے میں خمر میں ہے، اس کے خمار میں ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان بہت زیادہ کسی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے تو نفرت کے نشے میں خمار میں آ جاتا ہے۔ تو یہ والے خمار کی بات ہو رہی ہے، وہ دوسرے والے خمار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ خمر ہے، آسرو خمرو، کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی خمر نچوڑ رہا ہوں، جو میں نے جس کے نشے میں ہوں اس چیز کو نچوڑوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھاؤں۔ روٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور دیکھیں ہر کسی کے لیے روٹیاں کیا ہے، کسی کے لیے جس کو کھانا ہے، جن چیزوں کو جو ان کی خوراک ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے سر پہ اٹھایا ہوا۔ ایک اور چیز بھی اگر میں دیکھوں کہ ہم لوگ جب قید میں آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو یہیں پہ رکھ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ نا۔ تو یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، نہیں طیر لکھا ہوا ہے، تو طیر کا مطلب ہوتا ہے پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعبیر بتائیے، ہمیں ان کی تعبیر بتائیے۔ تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں، ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں، محسنین احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ حسن احسان کرنے والا، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، میم کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، حسن سلوک یا احسان کرنے والا، اس کچھ بھی آپ حسن سلوک کرنے والا، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو آگے میں اس کو نا ڈیٹیل جو ہے وہ آگے ویسے بھی لکھی ہوئی ہے اگلی آیتوں میں، تو میں اس وجہ سے اس کو یہاں پہ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ تو ہم لوگ جو ہیں دیکھیں اچھا یہ احسان کرنے والا پتہ ہے کون ہوگا آپ کے اوپر؟ وہ ہوگا پہلے جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا، تو وہ احسان کا بدلہ، اپنے احسان کا بدلہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرو اللہ کا، تو شکر جو ہے نا وہ اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یا ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اسی کو آگے جا کے دوسری دنیا کے لوگوں کو جا کے وہ جو ہم دے کے آتے ہیں، تو ہم اس کا احسان جو ہے وہ ہم اتار تو نہیں سکتے، ہماری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ ہم اتار سکیں اللہ کا احسان، لیکن ہم اللہ کے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ ہی کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کی فطرت میں آ جائیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فطرت بتائی ہے، ہم وہ احسان کریں۔
ओके, आगे है काला ला यातिकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नना नबा नबातुकुमा बितावीलिही कबला कबला अन यातियाकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अलमनी अल्लमानी रब्बी इन्नी तरकतु मिल्लता कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिराति हुम काफिरून। अच्छा, यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं इससे पहले तुमको इनकी ताबीर बताऊंगा। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि इससे पहले तुमको इनकी ताबीर बताऊंगा। ये उनमें से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और रोज़े आखिरत पर से इनकार करते हैं, मैं उनका मज़हब छोड़े हुए हूँ। अच्छा, ये देखिए ना, उनका मज़हब मिल्लत जो होता है, मैं उनका तरीक़ा छोड़े हुए हूँ। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं उनका तरीक़ा छोड़े हूँ। अच्छा देखिए, यूसुफ क्या होता है, कुरान पाक की आयतों के अंदर ना कहा गया था कि वो बहुत खूबसूरत होता है और उसका सारी दुनिया से खूबसूरत, और ये वो इस तरह की बातें की थी। इन लोगों को लगा कि शायद वो यूसुफ जो है ना, वो अपनी शक्ल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था दुनिया में, लेकिन अगर देखा जाए तो वो शक्ल में खूबसूरत नहीं था, अपने अमालों के ज़रिए से। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब किसी को भी चुनते हैं तो हुस्न यूसुफ की जो तारीफ़ जो की गई है ना, वो ये है मोहसिनीन, यानी जो हुस्न रखता हो, जो नेकियों का हुस्न रखता हो, जो बुराइयों से रोकता हो, तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि हुस्न किसको कहा जाता है। तो यूसुफ ने कहा, अच्छा नहीं, यहाँ पे ना यूसुफ नहीं लिखा। मैं आपको बताती चलूँ, जब भी किसी आयत के अंदर नाम नहीं लिखा होगा तो हम लोगों को उसके साथ नाम नहीं जोड़ना। हाँ, वाक़या बेशक वही होता चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने जोड़ना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारा वो हो जाता है कि जैसे लिखा है उसको वैसे ही कहना चाहिए। कहा, जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं इससे पहले तुमको इसकी ताबीर बताऊंगा। मैं तो पढ़ रही हूँ तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यूसुफ ने लिखा तो मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बताऊंगी आपको। ये उनमें से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं उससे पहले ही, और जो खाना मिलने वाला नहीं। इसका मतलब खाना क्या होता है हमारे लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो आयतें हैं यही हमारी रूह की ग़िज़ा है, यही हमें हमारी रूह की ग़िज़ा है, यानी हमारी भूख भी मिटाती है और प्यास भी बुझाती है। और जो इंसान जहन्नुम के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो दुनिया की जहन्नुम के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी प्यास भी ये कलाम पाक जो है ये मिटा सकता है, अगर वो इस किताब के ऊपर बिलीव करें और अपने आप को बाहर निकालना चाहें। तो जिन लोगों ने उन लोगों को जहन्नुम के अंदर डाला हुआ है, यानी ऐसी जगह पे डाला हुआ है जहाँ पे अगर वो निकलना चाहते हैं, तो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो अपने आप को पाक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो फिर वो निकल सकते हैं। अल्लाह के कलाम के ज़रिए से वो बाहर निकल सकते हैं। और अल्लाह का जो कलाम है इसके ऊपर अमल करके अपने आप को उस जहन्नुम से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें लोगों ने उनको डाला हुआ है।
اور جس جہنم میں وہ ڈلے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ نکلنا نہیں چاہتے، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتی ہوں، میں کسی کو زبردست بول تو سکتی ہوں، بتا تو سکتی ہوں، لیکن میں کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں نکال سکتی. کیوں؟ کیونکہ کلام پاک کے اندر ہمیں صاف منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کے داروغہ نہیں لگے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کا داروغہ نہیں لگا. داروغہ کا مطلب ہوتا ہے انسپیکٹر، یا کوئی پولیس انسپیکٹر نہیں جیسے ہوتا، تو اس طرح سے انسپیکٹر کو کہا جاتا ہے داروغہ. تو میں یہاں پہ کسی کی انسپیکٹر نہیں لگی ہوں، کسی کو چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں، اس کو سمجھ رہی ہوں اور اس کو بیان کر رہی ہوں. کسی کو اس میں سے کچھ لینا ہے، کسی کو سمجھنا ہے، تو آ کے خود ہی سمجھ سکتا ہے. اور میں بولتی جاؤں گی، میں سمجھاتی جاؤں گی. اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ جو میں سمجھا رہی ہوں اور جو بول رہی ہوں اس میں سے لے سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ کو کلام پاک کو پڑھنا ہوگا تو اس کتاب کو اپنے اوپر رکھنا ہوگا، اپنے اوپر رکھ کے پرکھنا ہوگا، پھر اس کو بیان کرنا پڑے گا. جو طریقہ میں آپ کو کلام پاک کے پڑھنے کا بتا رہی ہوں، آپ کو بھی جب پڑھنا ہوگا تو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کرنا ہوگا کہ آخر تک اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہوگا. جب آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اچھا، یہاں پہ ہے جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام کی جو روحانیت ہے وہ بھی آئے گی بھی نہیں کہ اس سے پہلے تم کو تعبیر بتا دوں گا. تعبیر وہی پہلے ہی ہو جائے گی. یہ ان میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی. اب تعبیر جو ہے یہ تعویل لکھا ہوا ہے، بالتعویل، تعویل کی پہچان کروا دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کی تعویل کی پہچان کروا دوں گا. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ روز آخرت سے انکار کرتے ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ روز آخرت پر سے انکار کرتے ہیں. ان کا مذہب چھوڑے ہوئے، ان کا مذہب، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں. میں ان کا طریقہ، اس قوم کا طریقہ چھوڑے ہوئے ہوں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے اور انکار کرتے ہیں. میں اپنا بتا رہی ہوں کہ واقعی میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا. ملت کا مطلب ملت، میں نے ان کی ماؤں کو چھوڑ دیا. ملت جیسے ماں نہیں ہوتے، امی، ان کی ماؤں کا طریقہ، انہوں نے جو طریقے سکھائے یا انہوں نے جو اپنی قوموں کو طریقے سکھائے، یا ان کے جو کیا کہیں گے ان کے ماحول میں جو چیزیں ہو رہی تھی وہ والے طریقے میں نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں اپنا بتا دوں کہ میں نے کیوں چھوڑے. اس لیے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. وہ اللہ کے کلام کے اوپر مجھے وہ باتیں بتاتے تھے کہ جس کی کلام پاک کے اندر مجھے کوئی سند نہیں ملی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. سرٹیفکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا سرٹیفکیٹ ہے. تو میں سرٹیفائی اس سرٹیفکیٹ کو لے کے، اللہ کی آیتوں کو لے کے پھر میں اس کو بیان کرتی ہوں. اور جب میں بیان کر لیتی ہوں تو مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. دنیا کی طرف سے میں نے کوئی سرٹیفکیٹ لینا بھی نہیں ہے. جب میں اللہ کے کلام کے اوپر سچ بولتی ہوں جو مجھے مل رہا ہے تو مجھے پھر اللہ کی کتاب کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہاں تم نے یہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا سیل لگا دی جاتی ہے. تو میں اپنے الفاظوں کی، آیتوں کے اوپر اپنے الفاظوں کی سیل، مہر لگاتی ہوں. کہ یہ مہر جو ہوتا ہے، مہر کا مطلب ہوتا ہے سیل، سٹیمپ لگا دینا کسی چیز کے اوپر. تو میں اللہ کے کلام کے اوپر اپنے الفاظوں کی مہر لگاتی ہوں. اور مہر کیسے لگاتی ہوں؟ اس کی تصدیق کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے پھر میں تصدیق کرتی ہوں اور پھر میں مہر لگاتی ہوں. ہر آیت کو پہلے پڑھتی ہوں، پھر اس کو سمجھتی ہوں، پھر اس کو پرکھتی ہوں، پھر اس کو بیان کر دیتی ہوں. اور بیان کرنے کے سے پہلے میں اس کی تصدیق کر کے بیان کرتی ہوں. تصدیق کیے بغیر بیان نہیں کرتی ہوں. وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سکھاتے ہیں تو پھر میں کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ سکھایا ہوتا تو پھر میں یہ بھی نہ کر رہی ہوتی. اس وجہ سے آپ کو بھی اللہ کی آیتوں کے اوپر تصدیق کرنی پڑے گی، ہر آیت کے اوپر، اور پھر اس کو بیان کرنا پڑے گا. اور یہ جو لکھا ہے نا، جو مجھے سکھائی ہیں، جو میں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں. اب دیکھو، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتے،
کہ اللہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، یہ صرف منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، تو دل میں کہتے ہیں حضرت محمد سے مانگو، حضرت محمد نے ہمیں یہ قرآن دیا۔ بھئی ابھی اس وقت تو حضرت محمد نہیں دے رہے نا، اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ہاں لیکن ہم محمد کی صفت میں موجود ہیں۔ محمد کیا ہوتا ہے؟ حمد کرنے والا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر حمد کر کے اس کی آیتوں کے اوپر مہر لگا رہے ہیں، سٹیمپ کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تصدیق کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ سیل کرنے کا مطلب یہ اپنے الفاظوں کے اس میں بند کر دیتے ہیں، یعنی سیل کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ ہاں میں نے جب بند کر دیا، ہاں اس کے بعد کوئی لینا چاہے لے سکتا ہے، نہیں لینا چاہے نہ لے، مجھے کوئی وہ جلدی نہیں ہے۔ نمبر 38 ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اچھا اس اوپر والی آیت کا میں بتا دوں، کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب ہے ابھی جو اگلی والی ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی جو کھانا ملنا ہے، اچھا دنیا والے جو ہیں ان کے لیے کھانا جو ہے وہ جسمانی طور پہ جو کھانا کھاتے ہیں نا ان کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کلام پاک کے اندر جو کھانا، ہر چیز کلام پاک ہی ہے ہمارے لیے، یعنی جو کھانا ہے اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کی جو سمجھ آنی ہے، جو ہمارے لیے یہی روحانی غذا ہے۔ ایک جسم کی غذا ہوتی ہے اور ایک روح کی غذا ہوتی ہے، تو ابھی روح کی غذا آ ہی نہیں پائے گی کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا جائے گا۔ یہ ان میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، اور اس کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہے۔ میں اگر کہوں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے اندر چلے گئے، تو جب جو فوت ہو گئے، جو بقول آپ لوگوں کے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ قبر میں چلے گئے، تو جو قبر میں جا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، وہ مجھے ابھی کیسے سکھا رہے ہیں؟ تو میرا بلیف تو اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے، تو جو میرا رب زندہ ہے، جو میرا اللہ زندہ ہے، وہی مجھے سکھائے گا نا، کوئی اور تو نہیں سکھائے گا۔ اور اللہ کہاں پہ ہے؟ میرے ساتھ، میرے ساتھ موجود ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ شہرک سے نکل کے میرے دل کے اندر آ کے بس چکا ہوا ہے۔ تو جو میرے دل میں ہے وہ مجھے، میرے دل کو جو چیزیں بھاتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا دل کو بھانے والی چیز، لوت کا مطلب ہوتا ہے دل کو بھانے والی چیز، اور لوت کا مطلب اور بھی ہے، ایک پردہ کیے ہوئے میرے خیال میں ہے، دو تین اس کے مطلب ہے۔ تو جو دل کو بھانے والی چیز ہوتی ہے، تو میرا دل جس چیز کو بھائے گا، جو چیز میرے دل کو اچھی لگے گی، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو کیونکہ دل میں ہی اللہ بستا ہے، تو اللہ ہی کی ظاہری سی بات ہے، جو چیزیں دل کو اچھی لگتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اوکے آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہ ان میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے قرآن پاک کی تعویل کرنا، اس کی روحانیت بھی سکھائی ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت پر سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا طریقہ چھوڑے ہوئے ہوں۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں جو مذہب والے، فرقے والے، جماعت والے، دھرم والے، یہ سب نا اللہ کے اوپر ایمان کوئی نہیں لائے ہوئے، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا ہوا، سارے کے سارے حضرت محمد پہ کوئی لایا ہوا ہے، کوئی مرزا غلام احمد پہ لایا ہوا ہے، کوئی جیسس پہ لایا ہوا ہے۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کے باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا تھا نا، تو اللہ کے ساتھ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ کی پہچان کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ کی پہچان ہے ہی نہیں اور اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہاں ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے کچھ بھی بولتے رہیں اللہ کے بارے میں، اور ہم یقین کر لیں کہ ہاں یہی باتیں سچ کر رہے ہیں۔ اوکے
اور میں ان سارے لوگوں کی وہ چیز ان کی جو طریقہ ہے، ان لوگوں کا جو ان قوموں کا طریقہ، یہ جو سنی، شیعہ، بریلوی، قادیانی، احمدی، یہ سارے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو چھوڑ چکی ہوئی ہوں۔ نہ میرا کوئی مذہب ہے، نہ کوئی میرا فرقہ ہے، نہ کوئی میری جماعت ہے، نہ کوئی میرا دھرم ہے۔ میرے پاس صرف ایک اللہ کا دین ہے، میں اللہ کے دین کے اوپر چل رہی ہوں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ کے دین کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس دین، مذہب، فرقہ، جماعت، دھرم، جو آپ لوگوں کی قوموں کے جو طریقے ہیں، وہ سارے میں چھوڑ چکی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی بندی بن گئی۔ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے آئیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے کے آئیں گے جو اللہ کا بندہ بنا ہوگا۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنا ہوگا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو اپنا بندہ بنانے کی؟ اللہ تو سب پوری دنیا کو اپنی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن آنا نہیں چاہتے یہ لوگ۔ اچھا، آگے ہے یہ والی آیت جو اگلی ہم نے پڑھی ہے، اور اپنے طریقہ اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے مذہب پر چلتی ہوں۔ ہمیں شایان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلے یہ بتا دوں کہ ملت کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے نا ماں والا، ہم طریقہ، امی جو ہوتا ہے، ام جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ماں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملت جو ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ میں نے کون سی ماں کا طریقہ اپنایا ہے، یعنی کون سے قوم کا طریقہ اپنایا ہے۔ جیسے ابراہیم کا میں نے طریقہ اپنایا ہے یا میں نے کسی اور کا طریقہ اپنایا، تو میں اب بھی دیکھتی ہوں میرے آباء و اجداد جیسے ہیں۔ ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہے دلیل سے بات کرنے والا، اور ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا، وہ اللہ اس کو لقب بھی دیا گیا نا ان کو، ابراہیم کو، کہ اللہ کا دوست اور بہت سی قوموں کا باپ۔ اب میرے اندر جو بہت سی قومیں ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ میں دیکھتی ہوں۔ میرے اندر یہ ایک تو سب سے پہلے میں نے جو بہت سی قوموں کا باپ، جو جس نے بیج بویا ہوتا ہے نا وہ باپ ہوتا ہے۔ جو ماں ہوتی ہے وہ بیج نہیں بوتی ہے، وہ اس کو پالتی پوستی ہے اور بڑا کرتی ہے۔ بیج بونے والا کون ہوتا ہے؟ جس نے اچھائی کا بیج بویا ہوگا یا جس نے برائی کا بیج بویا ہوگا۔ جس نے جو بیج بویا ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی بہت سی قوموں کا باپ۔ اب جیسے میں سنی گھرانے میں پیدا ہوئی، وہاں پہ دیکھا میں نے، تو میں نے وہ بیج بوئے ہوئے تھے، پہلے سے بوئے ہوئے تھے، تو میں ان پہ بلیو کرتی آئی۔ پھر آگے گئی شیعہ لوگوں میں، بریلیوں میں، اور ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ ہوئی تو نہیں تھی میں ان فرقوں میں تو نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہ میں سب کو دیکھتی پھر سب سے آخر میں قادیانی، احمدی تو خیر میں ہوئی بھی تھی 2 ویکس کے لیے، پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے یاد بھول گیا تھا اس وقت کہ مجھے کسی مذہب اور کسی فرقے میں نہیں جانا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، تو میں نے کسی کے مذہب میں نہیں جانا، کسی کے فرقے میں نہیں جانا۔ یہ بھی ایک بات تھی۔ پھر وہ لوگ ویسے بھی بیچارے، وہ لوگ تو قید میں ہیں، تو میں کیوں کہ قید میں جاؤں؟ جب مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی قید میں جاؤں، اور قید میں جانے کے بعد اپنے آپ کو باؤنڈ کر لوں ان سوچوں کا جو انہوں نے مجھے دینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ میری، کیا آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ بتا دیں، کیا کویشچن ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوئی کویسچن نہیں ہے، میں سننے آیا ہوں۔ اچھا آپ ہو، میں آپ کو بھول ہی جاتی یار، سوری اوکے، میں سننے آیا ہوں، آپ یار پڑھو جی۔ ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے۔ کہاں گیا؟ اور اپنے باپ دادا، اپنے ابائی کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد، نہیں جیسے ہم کہتے ہیں، اور ملت اپنے ابائی طریقے، یعنی میرا جو ابائی طریقہ ہے وہ ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم جو ہوتا ہے وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوتا ہے، اور بہت سی قوموں کا باپ،
اور دلیل سے بات کرنے والا اور بہت، اور اللہ کا دوست، جس نے اللہ سے دوستی کر لی ہو. اللہ سے جب دوستی کر لیں گے نا تو اللہ سے دوستی پتہ ہے کیسے کی جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی تصدیق کرنے والا، اس کی دلیلیں دینے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، پھر اس کی دلیل دینے والا. پھر اس کو دلیل کون دے گا، سکھائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنے اوپر رکھے گا، اس کے اوپر ہر آیت کے اوپر خود تصدیق کرے گا. تصدیق کرنے کے بعد پھر وہ اس کو آگے جا کے پیش کرے گا. تو ابراہیم اس کو کہتے ہیں. تو میرے اندر ابراہیم والی صفت موجود ہے، کیونکہ میں دلیل سے بات کرنے سے پہلے کوئی بیج بوتی ہوں، اللہ کی آیت کے اوپر کوئی بیج بوتی ہوں تو اس کی تصدیق کرتی ہوں. تصدیق کیے بغیر میں کوئی بیج نہیں بوتی ہوں. تو قوموں کا باپ کا مطلب ہوتا ہے جیسے